میرے عزیز ہموطنوں، السلام علیکم۔ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقد ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہموطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آج 16 دسمبر کے حوالے سے سقوط ڈھاکہ کا دن ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی تکلیف دہ دن بھی ہے۔ پوری قوم، پوری مسلمان ملت اس دن روئی اور اس دن ہمارے ناپاک دشمن کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے مسلمانوں کے 1000 سال جو حکومت مسلمانوں نے ہندوستان پر کی ہے اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ ان کا یہ دعویٰ کتنا حقیقت پہ مبنی تھا؟ مشرقی پاکستان میں اصل میں ہوا کیا اور اس تاریخ سے ہم کیا سبق آج سیکھ سکتے ہیں؟ ان سب باتوں کے لیے آج ہم تھوڑے سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جتنے تاریخی جھوٹ بولے گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام جھوٹوں کو چاک کر دیا جائے اور حقیقت سامنے لائی جائے کہ ایسٹ پاکستان میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ کیا وہ ہماری ایک فوجی شکست تھی؟ کیا عام طور پر جو سب سے بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمنوں کی طرف سے کہ فوج نے جنگ نہیں کی وہاں پہ جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دوسرا پروپیگنڈا جو دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان فوج نے وہاں بہت قتل و غارت کیا، تباہی و بربادی مچائی، 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستان فوج نے قتل کر دیا، کیا اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہے؟ پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ تو ایک بنگلہ دیش کی یا اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے بنگالیوں کی تحریک آزادی تھی، انہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اس میں انڈیا کا کوئی کردار نہیں تھا۔ کیا اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان فوج کے جوان وہاں پر کس طرح لڑے، جرأت و دلیری اور شجاعت کی کیا مثالیں، کیا تاریخیں رقم کی گئی، اور پھر کہ اس وقت کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کا کیا کردار تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ زد لگی، یہ چوٹ لگی اور دشمن ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہماری سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ اور پھر ہم آخر میں یہ کمپیریزن بھی کریں کہ کیا آج پاکستان میں وہ حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ جو آج پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ ٹوٹنے والا ہے، ایسٹ پاکستان جیسے حالات بن گئے ہیں، پاکستان خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، کیا اس قسم کے حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ اور پھر آخر میں ہم اپنے دشمنوں کو بھی یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ، مشرقی پاکستان کی ایک چوٹ ہمیں ضرور لگی ہے، لیکن زندہ قوموں کو یہ چوٹیں لگتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے نہ تو ہم بھولے ہیں اور نہ ہم ایک شہید کو فراموش کر سکے ہیں جو مشرقی پاکستان میں جس نے اس پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اس کا انتقام بھی لیں گے۔ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں۔ 1965 کی وار کے بعد ہی دشمنوں نے ایک خوفناک سازش پر عمل کرنا شروع کیا تھا جس کا ٹارگٹ مشرقی پاکستان تھا۔ 1965 کی وار میں جب ایوب خان نے وہ شاندار تقریر کی جس کے نتیجے میں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور اس جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے گئے، یہ درست ہے کہ پاکستان کشمیر حاصل نہیں کر سکا جو ہمارا انیشل آبجیکٹو تھا، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دشمن لاہور پر اور پاکستان پر قبضہ نہیں کر سکا جو اس کا آبجیکٹو تھا۔ ایک شدید لڑائی کے بعد پاکستان ایئر فورس نے جو سپیریورٹی حاصل کی، ایم عالم صاحب نے جو 6 جہاز دشمن کے 30 سیکنڈ میں مار کے گرائے شروع ہی کے دنوں میں، اس کے بعد انڈین ایئر فورس کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان میں داخل ہو۔ ماشاءاللہ ہماری غازی سب مرین نے دشمن کی نیوی کو بلاکیٹ کر کے رکھا ہوا تھا
اور تمام محاذوں پر دشمن کی فوجوں کے جو دانت توڑے گئے، جو جرأت و دلیری کی شاندار روایت قائم کی گئی، اس کے نتیجے میں دنیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ پاکستان فوج کے شیر و دلیر جوان اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اب دشمن کا کام براہ راست میدان جنگ میں جنگ کرنا نہیں، سازش تھا۔ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت بھی یہ مسئلہ مشرقی پاکستان کا کوئی چند سال میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں نہیں بن گیا تھا، نہ یہ کوئی فوجی شکست تھی جو میدان جنگ میں ہمیں ہوئی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی فتنوں کا، سازشوں کا آغاز مشرقی پاکستان سے ہو گیا تھا۔ قائد اعظم نے جب پہلا دورہ کیا ڈھاکہ کا تو وہیں پر فسادیوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا زبان کی بنیاد پر کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی یا بنگالی ہوگی، اور قائد اعظم نے بڑا سخت جواب ان کو دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ سارا انڈین لابی کی طرف سے فتنہ اور فساد برپا کیا گیا ہے۔ تو قائد اعظم نے بڑا سخت جواب یہ دیا کہ پاکستان کی زبان، قومی زبان اردو ہوگی۔ بنگال کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمانوں کے تمام صوبوں میں، جو کہ انڈیا میں اوور آل مسلمان پسماندہ ہی تھے، لیکن بنگال کے جو صوبے تھے، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے علاقے جس صوبوں سے بنے، وہاں پہ مسلمانوں کا تعلیمی معیار بھی بہت کم تھا، مسلمان غریب بھی بہت تھے، اور تمام ایگریکلچر، انڈسٹری اور تعلیم کا جتنا بھی نظام تھا وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، اور مسلم لیگ کا کام وہاں بہت کمزور تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد بھی جتنی بھی انٹیلیجنسیا تھی، جتنی بھی ایلیٹ تھی وہاں پر، وہ تمام کی تمام ہندو ڈومینیٹڈ رہی۔ حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم قائم کیا گیا، یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں میں جو پاکستان سٹڈیز پڑھانے والے پروفیسر بھی، ٹیچر بھی مقرر کیے گئے تو اکثر اس میں ہندو ہوا کرتے تھے۔ وہاں پہ ماؤسٹ اور مارکسسٹ آئیڈیالوجی نے بڑا زور پکڑا۔ ایک مولانا وہاں پہ جو اپنے آپ کو بھاشانی، مولانا بھاشانی کے نام سے جو مشہور تھے، جو ماؤسٹ تھے، انہوں نے بڑا زور پکڑا اور پورے بنگلہ دیش میں ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے، اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور دوسرا ایک مارکسسٹ جس کا بہت زیادہ جھکاؤ مارکسزم اور انڈیا کی طرف تھا، شیخ مجیب الرحمان، وہ بھی 1948 اور ارلی 50s کے بعد سے ہی ایکٹیو ہو چکا تھا وہاں پہ اپنا کام کرنے میں۔ جب تعلیمی نظام کو بھی ہندو لیڈ کرتے ہوں، ہندو ٹیچرز ہوں، پھر گورننس کمزور ہو، مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی وہاں پر کمزور ہو، تو حال یہ ہو چکا تھا کہ 1957 تک، یعنی اس وقت ایوب خان کا مارشل لاء بھی نہیں لگا تھا، کہ مولانا بھاشانی نے مغربی پاکستان کو السلام علیکم کہہ دیا تھا۔ یعنی اس کے تاریخی الفاظ ہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ مغربی پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ تو سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز تو مشرقی پاکستان میں پاکستان بنتے وقت ہی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ مغربی پاکستان کے حکمرانوں کی بیڈ گورننس، ان کا انالیسس سچویشن کا دیکھ نہیں سکے، پھر وسائل کا غلط استعمال، سیاسی غلطیاں مسلسل کئی نسلوں تک ہوتی رہی۔ قومیں اور ملک ایک نسل میں یا ایک چھوٹے سے فیصلے کی وجہ سے نہیں ٹوٹ جایا کرتے۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ، ہمارا بدترین دشمن ہمارے بیچ میں موجود، جس کو ایوب خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارتی حکمران کبھی بھی پاکستان کے وجود کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کر سکے۔ تو انڈینز نے پاکستان کی اس کمزوری کو ہمیشہ سے دیکھ لیا تھا، اور ایسٹ پاکستان پر ان کا فوکس بہت زیادہ رہا تھا پاکستان بنتے ہی۔ بہت بڑی تعداد میں مارکسسٹ، ماؤسٹ، پرو انڈین ایلیمنٹس، لبرل، سیکولرز، اسلامی جماعتیں تو پریکٹیکلی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی مشرقی پاکستان میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دیکھیے، قومیں بنتی ہیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، قومیں بنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، پاکستانیت کے ساتھ اپنے جوڑ کر رکھیں۔ لیکن جب حکومتوں کی کمزوری ہو، ایڈمنسٹریشن کمزور ہو، معاشی وسائل کی تقسیم ٹھیک نہ کی جائے، گورننس خراب ہو، اور پھر دشمن ہاسٹائل آئیڈیالوجیز، روپیہ، پیسہ، فنڈنگ، یہ تمام چیزیں کسی ملک میں داخل کرنا شروع کر دیں تو پھر آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے اور ملک کے ٹوٹنے کے پھر اسباب بنتے ہیں۔ لیکن یہی بات، یہ سب کچھ چند سالوں میں نہیں ہوتا۔ 1947 سے جو فساد شروع ہوا، تقریباً 25 سال لگے اس کو اپنی شکل میں عمل پذیر ہوتے ہوئے کہ جا کے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو۔ 1965 کی وار میں انڈیا کو بڑی سخت مار پڑی، اور اس کے بعد انڈینز نے فوکس کر لیا کہ ہماری آئندہ آنے والی جنگوں میں توجہ مشرقی پاکستان پر ہوگی اور ہم اس کو توڑنے کے لیے پورا زور لگائیں گے۔ اب 40 سال ہونے کو آئے ہیں 1971 کے کرائسس کو، تقریباً اگلے 2011 میں 40 سال ہو جائیں گے، اور اب بہت زیادہ ڈاکومنٹس ریلیز ہو چکے ہیں، آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں مشرقی پاکستان کے کرائسس پہ، ایسٹ پاکستان کی اس جنگ پہ۔ امریکن ڈاکومنٹس بھی ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں۔ خود مکتی باہنی کے ان گریلوں نے جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تھی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اپنی ساری واقعات اور حقیقت بیان کی ہے۔ انڈین رائٹرز بہت سارے سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے 1971 کے واقعات کو سامنے رکھا ہے۔
اب ہسٹوریکل آرکائیو، وہ تاریخ جس کو چھپا کے رکھا گیا 40 سال تک جو جھوٹ بولے گئے، اب وہ جھوٹ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایسٹ پاکستان پر ایک مکمل انالیسس کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ سارے الزامات جو 40 سال تک لگائے جاتے رہے پاکستان کے اوپر، پاکستان آرمی کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر، اس کی حقیقت کیا ہے، انڈین را کا کیا کردار تھا اس کے اندر، دشمنوں نے کیا سازشیں کی، عالمی سپر پاورز کا کیا کردار تھا، کیا پاکستان آرمی کو وہاں ایک میدان جنگ میں شکست ہوئی تھی، یا یہ جنگ سازش کے نتیجے میں، ڈپلومیسی کے فیلئر کے نتیجے میں، پولیٹکس اور سیاست کے فیلئر کے نتیجے میں، اور پھر 30 سال کی دشمن کے ایفرٹ کے نتیجے میں ایک آبادی کو پاکستان سے توڑ کر الگ کیا گیا، اور کیا وہ جو میدان جنگ میں جو ہیروئکس تھے ہمارے، جو ہمارے جانباز، ہمارے غازی، ہمارے سولجرز نے ہماری تاریخ کی اگر اعلیٰ ترین مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جرأت اور دلیری کی اور شہادت کی، جس کو ہماری تاریخ میں آج نہیں پڑھایا جاتا، وہ ایسٹ پاکستان میں ہے۔ وہ ایک ایسی فوج کے سامنے ہے کہ جس کو پتا تھا کہ اب ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، جس کو پتا تھا کہ دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، جس کو پتا تھا کہ ان کی صفوں میں غدار گھس چکے ہیں، جن کے پاس کوئی سپلائیز نہیں تھی، کوئی آرمر، ٹینک، آرٹلری ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، کوئی نیول سپورٹ نہیں تھی، اور اس فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں پورے ایسٹ پاکستان میں بکھیر دیا گیا تھا، اور اس فوج کو جو 8 مہینے 2.5 لاکھ مکتی بانی کے لوکل گوریلوں کے خلاف لڑتی رہی، جو کہنے کو مکتی بانی کے لوکل گوریلز تھے، جن کی کمانڈ انڈین آرمی آفیسرز کر رہے تھے، جن کے اندر کم از کم 30-40 ہزار انڈین کمانڈوز تھے، جس میں کم از کم 30-40 ہزار ایسٹ پاکستان رائفلز کے وہ بنگالی تھے جو پاکستان آرمی کے سپاہی تھے، آفیسرز تھے، لیکن ڈیفیکٹ کر گئے تھے، بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے۔ اس ساری فوج کے ساتھ وہ پاکستان آرمی کے 40 ہزار سے بھی کم جوان انفینٹری کے جو لڑتے رہے ہیں وہاں پہ 9 مہینے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی 2.25 لاکھ کی انڈین فوج کے ساتھ جس نے چاروں طرف سے حملہ کیا اس کے اوپر، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ملٹری ہسٹری میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ دنیا کی کوئی فوج اتنی کمزور ہونے کے باوجود اتنی شاندار مزاحمت کر سکے۔ اس پر ہم آگے آئیں گے، واقعات پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، انڈین آرمی کے ریفرنس سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، اور مغربی مورخ اور جرنلسٹ اور رپورٹرز نے جو باتیں رپورٹ کی ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں فوج کس طرح لڑی، کن آڈز کے اگینسٹ لڑی، کتنی جرأت اور دلیری کے ساتھ لڑی، اور وہاں پر فوج کا اس آڈز کے سامنے سٹینڈ لینا، دنیا کی کوئی فوج سٹینڈ نہیں لے سکتی تھی، لیکن ہمارے جوانوں نے جس طرح سٹینڈ لیا وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ ایسٹ پاکستان 16 دسمبر کی چوٹ ہمیں ضرور لگی ہے، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے ضرور نکلا ہے، لیکن جب ان سارے واقعات اور حالات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یو ریئلائز کہ بے شک ہمیں چوٹ ضرور لگی ہے، لیکن دشمن کی بھی یہ کوئی اتنی بڑی فتح نہیں ہے۔ غداری سے، مکاری سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ، اور ایک تھکی ہوئی فوج جو 10 مہینے سے جنگلوں میں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے لڑ رہی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے دستوں کو اوور رن کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے، احمق ہیں وہ۔ انشاءاللہ ہم 1000 سال اور حکومت کریں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں ان پہ، اور جو مارے ہم نے دیے ان کو، جو ہم ہمیشہ 1000 سال سے ہم مار دیتے آئے ان کو، ہر دفعہ پانی مت کا میدان ان کے لیے قبرگاہ بنتا تھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم ان کو بتائیں گے۔ ایسٹ پاکستان کی ایک چوٹ سے ہمیں فرق نہیں پڑا، لیکن ہم اللہ کے فضل زیادہ جذبے کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ایک ایک شہید کا، ایک ایک خون کا، ایک ایک بے آبرو ہونے والی بہن کا حساب لیں گے ہم۔ اور پھر ساتھ یہ بھی وقت ہے، دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طرح کے حالات برپا ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا کوئی حساب نظر نہیں آ رہا ہے، تباہی اور دھماکے اور بربادی پورے ملک میں برپا ہوئی ہوئی ہے، پورے ملک میں کوئی گورننس نظر نہیں آتی، حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ جب ہم ایسٹ پاکستان کے واقعات پہ نظر ڈالتے تھے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ کیا اس وقت حکومت نہیں تھی؟ کیا اس وقت جو ساری انڈین یہ سازشیں کر رہے تھے، یہ پلانز کر رہے تھے، یہ ان کی ساری سازشیں پکڑی جا رہی تھی، نظر آ رہا تھا صاف صاف کہ انڈینز کیا گیم پاکستان کے خلاف کرنا جا رہے ہیں، تو اس وقت کی حکومت کہاں تھی؟ اس وقت کی سیاسی جماعتیں کہاں تھی؟ اس وقت کا میڈیا کدھر تھا؟ اس وقت کے دانشور اور علماء اور اسکالرز چپ کیوں تھے؟ کیوں دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے اس وقت؟ اور یقین کیجئے آج جب ہم حالات پاکستان کے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، واقعی سمجھ میں آنے لگتی ہے بات کہ جس طریقے سے آج حالات بنے ہوئے ہیں کچھ اسی قسم کی قیادت اس وقت بھی تھی، سیاسی بھی، مذہبی بھی، اور جو حکومت کرنے والے لیڈرز تھے اس وقت، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک پھندا لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی رسپانس ڈیولپ نہیں کیا جاتا تھا، کوئی رسپونڈ نہیں کرتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے وہ حالات کم از کم زمین پر وہ حالات نہیں ہیں۔ آج ہم آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا کیا، پھر خود کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا پاکستان میں آج ایسٹ پاکستان والے حالات ہیں۔ حکمران تو ویسے کرپٹ ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں، بالکل اسی طریقے سے تمام پاکستان کو خطرات کا سامنا بھی ہے جیسے اس وقت تھا، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان اب اتنا کمزور نہیں ہے جتنا اس وقت تھا۔ آئیے ہم آپ کو کچھ واقعات سناتے اور دکھاتے ہیں، حقیقت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ 1965 کی وار کے بعد اب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی
जिस साजिश का नाम है अगरतला साजिश। यह साजिश ये थी कि अयूब खान ने 1967 में तकरीबन ईस्ट पाकिस्तान का दौरा करना था और वहां एक साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज को, जिस तरह जनरल ज़िया उल हक के जहाज को क्रैश कराया गया था, इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज पर हमला करके जहाज को गिराना था और अयूब खान और पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को वहीं खत्म कर दिया जाता। यह साजिश पकड़ी चली गई और इस साजिश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो उनके गद्दार रहनुमा थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल था, ईस्ट पाकिस्तान की जो हमारी बंगाली रेजिमेंट थी उस वक्त, उसके कुछ अफसरान थे, कुछ मकामी लोग थे, वो सारे पकड़े चले गए। इस साजिश का नाम है अगरतला साजिश, क्योंकि इंडिया में एक जगह अगरतला जहां बैठ के साजिश बनाई गई थी और जिसके मुताबिक इंडियंस ने ईस्ट पाकिस्तान में बगावत बर्पा कराकर इसको पाकिस्तान से तोड़ना था। 1965 के टेलीग्राम्स अब डिक्लासिफाई हो चुके हैं कि जो यूएस एम्बेसी ने ये टेलीग्राम्स निकाले हुए हैं कि जिसमें 1965 की वॉर के बाद अमेरिकन ये लिख रहे हैं कि ऐसी साजिशें पकड़ी गई हैं पाकिस्तान के पास कि जिसमें इंडियन मैप्स हैं, इंडियन प्लान्स हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करके इसको पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया जाएगा। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान कोई रातों रात नहीं टूट गया था, बहुत पहले से इंडियन के गेम प्लान थे और 65 की वॉर में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं आपको कि जिस तरह मार इंडियंस को पड़ी थी, उसके बाद उनका फोकस यह था कि अब हम मगरबी पाकिस्तान पर तवज्जो करने के बजाय सारा जोर ईस्ट पाकिस्तान पे लगाएंगे। पहले इसको सॉफ्ट करेंगे, इसमें गद्दार खरीदेंगे, इसमें प्रोपेगेंडा करेंगे, इसमें गुरिया दस्ते तैयार करेंगे और उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी को वहां फंसा लिया जाएगा तो उसके बाद फिर भारतीय फौज बराह रास्त दाखिल होकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर अलग कर देगी। इस सारी साजिश के लिए जो कैरेक्टर उन्होंने मुंतखब किया वो शेख मुजीबुर रहमान था और जो साजिश बनाई उसका नाम अगरतला साजिश था। अल्लाह ताला ने देखे कितने मौके हमें दिए। अगरतला साजिश पकड़ी गई, अगर मुजीबुर रहमान पर और उसके तमाम साथियों पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी जाती उसी वक्त, जिस वक्त ये, और ये 1967 की बात है, पाकिस्तान टूटने से 4 साल पहले, उसी वक्त मुकदमा चला के इन गद्दारों को फैसला कर दिया जाता तो ईस्ट पाकिस्तान कभी ना टूटता। वो तमाम हंगामे होते लेकिन ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पूरी क़यादत जो थी दुश्मनों की अल्लाह ने हमारे हाथ में हवाले कर दी थी। हमारे ये तारीखी गलतियां होती हैं, देखिए लम्हों की गलतियां होती हैं, सदियों में सजा काटनी पड़ती है। ये बातें हमारी तारीख में कई मर्तबा हो चुकी हैं। 1962 में जब चाइनीज इंडियंस की मार लगा रहे थे, चाइनीज ने इंडियन आर्मी को कश्मीर से धकेल के हटा दिया था, उस वक्त चाइनीज ने हमें पैगाम भेजा था कश्मीर खाली है, अंदर दाखिल हो जाओ, कश्मीर पे कैप्चर कर लो, और हमारे हुक्मरान सोते रह गए। इसी तरह 65 की वॉर में जंग शुरू होने से पहले हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने पैगाम भेज दिया था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में कि साहब इस वक्त इंडिया हमला करने वाला है 2 दिनों के बाद, और वो टेलीग्राम उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक्त के थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी टेबल पे पड़ा रहा 2 दिन तक, और फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं दिखाया। फिर अल्लाह ने 100 मौके हमें और दिए। इसी तरह पाकिस्तान बनने के 65 की वॉर में अल्लाह ने जो इज्जत रखी हमारी, उसके बाद अगरतला साजिश पकड़ के हमारे हवाले कर दी। तो आपको पता है उस वक्त क्या हुआ? अयूब खान मुकदमा चलाना चाहता था। अयूब खान ये चाहता था कि इस पर मुकदमा चलाकर इन सारों को फांसियां दी जाए और सजाएं दी जाए। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर्स ने उस वक्त हंगामा बर्पा कर दिया कि मुजीबुर रहमान को सजा नहीं दी जाएगी। अयूब खान का तख्ता उलटने के चक्कर में गद्दार मुजीब खान जैसों का साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि तमाम मुकदमात वापस ले लिए गए 1969-70 तक, इलेक्शन से पहले। अगर आप नोट करें तो एग्जैक्टली यही बात आज ये हुकूमत भी कर रही है हमारी, कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पाइपलाइनें तोड़ी हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, उन सारों के मुकदमात आज बलूचिस्तान में विड्रॉ कर लिए गए हैं। बिल्कुल वही सब कुछ करने की कोशिश हो रही है जो अगरतला साजिश के बाद शेख मुजीब के साथ किया गया था। वो तमाम गद्दार जो पाकिस्तान की तस्लीम ही नहीं करते, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, आज पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी तादाद आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठी है, पाकिस्तान के कई सूबों में उनकी हुकूमतें। ये वो होता है मामला कि जब कौमें इस तरह गलतियां करती हैं फिर बड़ी सख्त सजा काटनी पड़ती है। आज जो सरहद में हुकूमत है, जो बलूचिस्तान में हुकूमत है, और बहुत सारे सियासी ग्रोह जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, सिंध में मौजूद हैं, कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत बन गया था, जो ये कहते हैं पाकिस्तान का बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी, जो ये कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान के मुसलमान वापस जाना चाहें इंडिया तो इंडिया को उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ये बातें उस वक्त भी होती थी और उस वक्त के हुक्मरान भी सिर्फ तमाशे देखते थे, और सियासी जमातों ने मिलकर मुजीबुर रहमान को सजा दिलवाने के बजाय, इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई है, उसका साथ दिया और अयूब खान को मजबूर किया कि तुम हुकूमत छोड़ दो। 1970 में इलेक्शंस होते हैं और फिर वही गद्दार तमाम के तमाम उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और चूंकि उस वक्त तक ये इतने मुनज़्ज़म और मजबूत हो चुके थे, इंडिया की तरफ असला रुपया पैसा इनको मिल चुका था, किसी की ईस्ट पाकिस्तान में जुर्रत नहीं थी कि इनके खिलाफ वोट दे।
اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف ستھرے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے غلیظ، ناپاک اور کرپٹ الیکشن 1970 کے الیکشن تھے، خاص طور پہ ایسٹرن ونگ میں، کہ جہاں پہ اربوں روپیہ خرچ کیا مکتی بانی کو بلڈ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، جو ایک غنڈہ فورس تھی، دہشت گرد فورس تھی. اور انڈین نے عوامی لیگ کو جتوانے کے لیے، شیخ مجیب کو جتوانے کے لیے جس طرح پیسہ روپیہ خرچ کیا. اور یہ ساری باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں آن ریکارڈ اب اویلیبل ہیں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں. اور امریکن بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ را نے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا اس الیکشن میں مجیب الرحمان کو جتوانے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ایوب خان جیت گئے. مشرقی پاکستان میں ایوب خان تو خیر اس وقت تک حکومت چھوڑ چکے تھے، یحییٰ خان کی حکومت، مجیب الرحمان جیتا، عوامی لیگ. اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے سویپ کیا، میجورٹی ان کی بن گئی. اس سے پہلے جو 1966 میں ہی مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس دیے تھے، اور وہ 6 پوائنٹس بھی یہی تھے کہ پاکستان پریکٹیکلی توڑ کے الگ کر لیا جائے، مشرقی پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے سامنے آ جائے. وہ پوائنٹس ایسے تھے جس کو پروونشل اٹانومی کے نام پر بالکل آزادی کی طرف لے جانے کا ایک راستہ تھا. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے صوبوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو پروونشل اٹانومی کے نام پر وہی باتیں کر رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس میں کیے تھے. ہم یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک دفعہ پھر اسی کھیل کو پاکستان میں دہرانا چاہتا ہے. آپ کی دفعہ منہ توڑ جواب کھائے گا انشاءاللہ. لیکن اور چونکہ تاریخ بھی اب ہمارے سامنے ہے اور ہم بھی وہ منظم اور مضبوط اور پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ سب موجود ہیں کہ اب انشاءاللہ اس پاکستان کا کھیل وہ نہیں ریپیٹ کر سکیں گے. لیکن گیم ان کا یہی تھا. تو 1970 کے الیکشنز کے بعد جب یہاں پر شیخ مجیب جیتا ایک ونگ میں اور پیپلز پارٹی دوسرے ونگ میں جیتی تو شدید آپس میں ان کا تصادم ہو گیا. دیکھیے اب حالات اتنے آگے جا چکے تھے، غدار پکڑے جا چکے تھے، پھر بھی ان کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی. دشمنوں نے بھاری فنڈنگ کی. اب سیاسی طور پر وہ غدار اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو مغربی پاکستان کا بھی وزیر اعظم بنایا جائے. یعنی آج یہ کہنا کہ مجیب الرحمان کو اگر ہم حکومت دے دیتے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی جہالت کی بات ہے. یعنی ایسی بات ہے کہ آپ اندرا گاندھی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے. مجیب الرحمان بہت آگے جا چکا تھا، وہ اتنا بڑا کھل کے غدار سامنے آ چکا تھا کہ اب اس کو اگر حکومت دی جاتی تو پاکستان نے ویسے ہی ٹوٹ جانا تھا. پاکستان تو اب ٹوٹ نہیں جا رہا تھا، اب کوئی سیاسی حل ہی نکالنا تھا اس کا. دوسری طرف جو یہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے بھی کچھ ایسے جملے اور کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان والوں کو بھڑک گئے، آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم کا بہت مشہور نعرہ انہوں نے لگایا کہ تم وہاں حکومت کرو یہاں ہم حکومت کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2 حکومتیں تو نہیں چل سکتی، حکومت تو ایک ہی ہوگی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ڈھاکہ میں اجلاس بلایا گیا، چونکہ میجورٹی ڈھاکہ والوں کی تھی، اگر وہاں اجلاس بلایا گیا تو جو بھی مغربی پاکستان سے پارلیمنٹرین جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تو اس قسم کے الفاظ جب استعمال کیے گئے تو مجیب الرحمان کو موقع مل گیا کہ 7 مارچ 1971 اس نے ڈھاکہ میں بہت بڑی تقریر کی جس میں اس نے آزادی کا اعلان کر دیا، پاکستان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اور جو لاکھوں کی تعداد میں مکتی باہنی کے غنڈے اور گریلے انہوں نے پاکستان کی صفوں میں پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھے، ایسٹ پاکستان میں خوفناک بغاوت شروع ہو گئی. اور اس بغاوت کے نتیجے میں 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک آپ یقین کریں گے کہ کم از کم 8 لاکھ ویسٹ پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان میں ذبح کیا گیا. اتنا بڑا سلاٹر ہوا ہے کہ ناقابل یقین، ناقابل بیان. یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. پاکستان کے ایک بہت مشہور ڈپلومیٹ، ایک مورخ تاریخ دان، ایک قطب الدین عزیز ہے. قطب الدین عزیز صاحب نے ایک حیرت انگیز، ایک انتہائی ایک ویل ریسرچ ڈاکومنٹ لکھا ہے جس کا نام ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز. اور یہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ مکتی بانی نے کیا، جس طرح عورتوں بچیوں کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح میس سلاٹر کیا گیا، پورے مشرقی پاکستان میں اس وقت صرف 8,000 سے 10,000 پاکستانی فوج موجود تھی. میکسیمم 10,000 کے قریب جو چند ایک جہاز تھے، چند ایک چھوٹی چھوٹی بوٹس تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ملٹری سپورٹ نہیں تھی. جب پورے مشرقی پاکستان میں خوریز بغاوت بھڑک اٹھی، ایک آگ لگا دی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ان تمام بنگالیوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے تھے اور ان تمام ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو کہ جو نان بنگالیز تھے، اس بری طرح ذبح کیا جانے لگا. اور یہ تاریخ اتنی دردناک ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. یہ کتاب اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو دوبارہ چھپوا سکیں. بلڈ اینڈ ٹیئرز، قطب الدین عزیز. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. قطب الدین عزیز کی بلڈ اینڈ ٹیئرز. یہ کتاب اس قدر تکلیف دہ ہے جس میں آپ کو حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ مکتی بانی اور انڈین را کا ناپاک چہرہ اصل میں تھا کیا. 25 مارچ کو پاکستان آرمی کے یہ 10,000
ट्रुप्स जो मौजूद थे वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैल जाते हैं और मुक्ति बाहिनी के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई शुरू की जाती है और बहुत जल्दी अल्लाह के फजल से इन गुरिल्लों पर, इन बदबख्तों पर काबू भी पा लिया जाता है। पाकिस्तान यानी ये मार्च से लेकर तकरीबन नवंबर तक ये कई महीने पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरी बगावत को दबा लिया, बगावत काबू में आ गई थी। और फिर बाद में मजीद कुछ फौजें भेजी गई मगरबी पाकिस्तान से। उस जमाने में इंडिया ने एक ड्रामा किया। ड्रामा यह किया कि एक जहाज अगवा हुआ कश्मीरियों की तरफ से, जो गंगा जिस जहाज का नाम था वो ला के लाहौर में खड़ा कर लिया गया और इंडियंस ने यह कहा कि यह जहाज चूंकि पाकिस्तानियों ने अगवा करवाया है लिहाजा इंडिया ने मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान तक ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी, यानी हमारे जहाज अब इंडिया के ऊपर से होकर मशरकी पाकिस्तान नहीं जा सकते थे और अब पाकिस्तानी जहाजों को सिलोन श्रीलंका के रास्ते, बहुत लंबे रास्ते होकर मशरकी पाकिस्तान जाना पड़ता था। तो अब सूरत हाल ये बन गई कि उस वक्त रिसोर्सेज और हालात और वसाइल इतने कम थे कि मुश्किल से 20-25-30 हजार और पाकिस्तानी फौजी भेजे जा सके जो सिर्फ अपने साथ राइफलें और हल्के हथियार ले जा सके। यानी फाइनल फुल स्ट्रेंथ हमारी जो तकरीबन 3 डिवीजन फौज, जो 3 डिवीजन अंडर साइज थे, जिनकी एक डिवीजन की स्ट्रेंथ तकरीबन 12,000 के करीब होती है इन्फेंट्री डिवीजन की, तो हमारे पास कुल फौजी मिलाकर मशरकी पाकिस्तान में कोई 30-35-40 हजार के करीब मैक्सिमम स्ट्रेंथ मौजूद थी, जिनके पास आने बाद में जो जंग शुरू हुई उसके बाद तो एक ही दफा वो जहाज उड़ सके, फिर रनवे तबाह कर दिए गए तो जहाज लैंड भी नहीं किए। हमारे पास नेवी कोई नहीं थी, आर्टिलरी और आर्मर सपोर्ट भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारे पास। उसके मुकाबले में तकरीबन 4-4.5 लाख इंडियन और मुक्ति बाहिनी फौजें मिलाकर पाकिस्तान के 40,000 फौजियों के मुकाबले पर मुसलसल जंग पर आमादा भी थी और बाकायदा जंग जो इंडियंस ने नवंबर के बाद सरहदों से उनकी फौजें दाखिल हुई, तकरीबन 2 लाख के करीब 12 से 14 डिवीजन इंडियंस के अंदर दाखिल हुए, जिनके पास पूरा एयर सपोर्ट, आर्टिलरी, आर्मर और हर किस्म की नेवल सपोर्ट उनके पास मौजूद थी। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि नवंबर तक पाकिस्तानी फौज के वो दस्ते जो छोटी छोटी टुकड़ियों में सिक्योरिटी ड्यूटीज कर रहे थे पूरे मशरकी पाकिस्तान में, जब अचानक चारों तरफ से उनके ऊपर इंडियन आर्मी हमला करती है तो ये दस्ते किस तरह मज़ाहमत करते हैं। यानी जुर्रत की, शुजाअत की, दलेरी की, वतन पर जानिसारी की ऐसी मिसालें इंसानियत की तारीख में आपको कम मिलेंगी कि जो पाकिस्तानी दस्तों ने जिस तरह मज़ाहमत की, जिस तरह रेजिस्ट किया इंडियन उस आर्मी का कि जो कम से कम 1.5-2 लाख 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ले। और मशरकी पाकिस्तान की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो वहां सड़कें भी जंगलों में से गुजर के जाती है, बाकी जो दरियाई रास्ते हैं उनको रास्तों को बंद करना बहुत आसान है और ढाका के चारों तरफ दरिया ही दरिया है और पूरा ईस्ट पाकिस्तान दरियाई नालों और जोहड़ों और रिवर्स के साथ भरा हुआ है। ऐसी हालात में छोटी छोटी टुकड़ियों में फौज को सिर्फ किश्तियों के जरिए सफर कर सकती थी या अगर सड़क के रास्ते भी जाती तो वो एम्बुश हो जाते थे गुरिल्लों से। एक नामुमकिन सूरत हाल थी कि फौज जिसके पास, जब भी आप देखेंगे कि वहां बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं तो कैप्टन ने, मेजर्स ने, वो छोटे छोटे ऑफिसर्स छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैले हुए थे। हम वाकयात सुनाएंगे अभी आपको। और उसके बावजूद ये फौज जंग करती रही और बिलाखिर इंडियंस ने तरीका यह अख्तियार किया कि बहुत बड़ी तादाद में फौज हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाकर ढाका शहर पे इन्होंने लैंड की और ढाका उन्होंने फॉल कर लिया, कैप्चर कर लिया। और ढाका कैप्चर होने के बाद फिर वो इंटरनेशनली भी फिर फैसला किया गया मगरबी पाकिस्तान की तरफ से भी कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, हथियार डाल दिए जाए और फिर फौजें जो थी मजबूरन उनको डिसिप्लिन के तहत अपने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन उस जंग के जो असल वाकयात, आए अब हम आपको थोड़े रेफरेंसेस दिखाते हैं, सोर्सेज दिखाते हैं कि अब आपके सामने बिल्कुल एक बात वाज़ेह है, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी हमने बहुत बुरी मार खाई। जब ईस्ट पाकिस्तान फॉल नहीं हुआ, ढाका फॉल नहीं हुआ था, उससे 2-4 रोज पहले, 5 रोज पहले भी, और बल्कि कुछ अंदर से पहले यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पोलैंड ने और रूस ने करारदाद पेश की कि जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश बना दिया जाए और पाकिस्तानी फौजें वहां से बाइज्जत निकाल ली जाए। लेकिन जो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 1971 में यूएन में गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, उन्होंने गुस्से में आके उस करारदाद को फाड़ कर फेंक दिया। और ये अजीब इत्तेफाक है, 65 की जंग में भी वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और 71 की जंग में भी वही फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जब एक दफा पोलैंड की करारदाद फाड़ के फेंक दी गई, उसके बाद अब कोई उम्मीद और आसरा नहीं था इस बात का कि सीज फायर हो, जंग को रोक दिया जाए। और जंग जिस जगह पे है, ढाका उस वक्त तक फॉल नहीं हुआ था और इंडियन आर्मी चारों तरफ से दाखिल हो चुकी थी इस पाकिस्तान में और उनका ख्याल यही था कि इंडियन आर्मी फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए आके कैप्चर कर लेगी। वो फौजें जो हमारी मशरकी पाकिस्तान के तमाम महाजों पे बिखरी हुई थी, वो अभी तक अपने महाजों पे लड़ रही थी। किसी एक महाज को इंडियन आर्मी ओवररन करके ढाका की तरफ नहीं आ सकी। वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऊपर से आए और उन्होंने ढाका शहर के ऊपर फिर सरेंडर किया और कैप्चर कर लिया। आए हम आपको कोई रेफरेंसेस देते हैं इंटरनेशनल मीडिया के, मुख्तलिफ इंडियन सोर्सेज के, जो ये बताएं कि वहां होने वाली जंग में हुआ क्या।
جیسے ہم نے عرض کیا کہ اب اس واقعے کو 40 سال ہو چکے ہیں اور یہ بات ڈاکومنٹڈ اور آن ریکارڈ ہے، لیکن جو 1.5-2 لاکھ دہشت گرد مکتی باہنی کے انڈین آرمی جن میں شامل ہو چکی تھی، انڈین آرمی کے آفیسرز تھے، انہوں نے وہ گنڈا گردی مچائی، وہ قتل و غارت مچایا کہ وہ سائلنٹ میجورٹی بیچاری کچھ کر نہیں سکے۔ آج بھی بنگلہ دیش کی میجورٹی پاکستان سے پیار کرنے والی ہے۔ پاکستان کے جب میچز ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں، جب پاکستان کی ٹیمیں جاتی ہیں، جب بنگال اور جب انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ پڑتا ہے، تو پورے ایسٹ پاکستان میں آج کے بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے دل بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک جوش اور غلط فہمیاں تھیں جس کے اندر قتل و غارت کی کچھ لوگوں نے، لیکن نہ تو مغربی پاکستان کے مسلمان کبھی مشرقی پاکستان سے نفرت کرتے تھے، نہ آج مشرقی پاکستان کے مسلمان مغربی پاکستان سے کوئی گلہ رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ لوگ کو شکایتیں ضرور ہیں کہ بڑے ظلم ہوئے، لیکن ان کو بھی ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پڑھایا گیا ہے، جھوٹ بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ انڈیا کا رول اور کردار کیا تھا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ آج بھی وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو انڈیا کے سپانسر، انڈیا جن کو تربیت دیتا ہے، ٹرین کرتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، انڈین ایلیمنٹس ہیں، لیکن بھاری تعداد میں وہاں لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، اور اب اس بات پر نادم ہے کہ انہوں نے 71 میں جو کچھ کیا، جو ظلم انہوں نے کیا، جب وہ مکتی باہنی کے گریلے تھے، جب وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک صاحب جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے بہت ہی ریکگنائزڈ ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بھی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ان کا نام زین العابدین ہے، جو کہ 1971 میں ایک مکتی باہنی کے گریلے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی، اس پوری اپنی جنگ آزادی میں جسے وہ کہتے ہیں وہ شامل رہے، لیکن اب وہ کیا لکھتے ہیں آئیے دیکھیں۔ ان کی کتاب بہت خوبصورت، انہوں نے کتاب لکھی ہے را ان بنگلہ دیش کے نام سے، یعنی بنگلہ دیش کی کردار میں را کا کیا را کا کیا کردار تھا، انڈین ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ زین العابدین اپنی کتاب را ان بنگلہ دیش میں، اس کو گوگل کر لیجئے، گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ دی ایٹیٹیوڈ آف آر انڈین ہینڈلرز، اب اس کو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا ترجمہ کر دیں گے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو یہ لے کر انڈیا چلے گئے تھے، جہاں پہ انڈین آرمی نے ان کو تربیت دی، اسلحہ دیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا اور واپس بھیجا۔ اس ٹریننگ کیمپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں دی ایٹیٹیوڈ آف آر انڈین ہینڈلرز اینڈ ٹرینرز انڈیکیٹڈ دیٹ دے ٹریٹڈ اس ناٹ ایز فرینڈز بٹ ایز ایجنٹس۔ انڈینز ہمیں ایجنٹس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، دوستوں کی طرح نہیں۔ اور دیکھیے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں اتنی لوٹ مار کی کہ بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو وہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور وہاں سارے انٹلیکچوئلز مار دیے، سارے پڑھے لکھے لوگوں کو ختم کر دیا، پورے بنگلہ دیش کی ہر چیز، قیمتی چیز اٹھا کے لے گئی پاکستان فوج، یا اس کو تباہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا آرمی کے خلاف آج تک ہوتا رہتا ہے۔ آئیے دیکھیں مکتی باہنی کا ایک پرانا گوریلا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے the real face of the Indian army lay bare after the surrender of Pakistani forces۔ جو اصل ناپاک چہرہ تھا انڈین آرمی کا وہ سامنے آ گیا جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ when I saw large scale loot and plunder by the Indian army personnel، جب میں نے یہ دیکھا کہ پورے علاقے میں، پورے شہروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا بھارتی فوجیوں نے۔ the soldiers swooped on everything they found and carried away to India۔ ہر چیز جو ان کے ہاتھ لگی وہ اس کو اٹھا کے انڈیا لے گئے۔ Curfew was imposed on our towns, industrial bases, ports, cantonments, commercial centers, even residential areas to make the looting easier۔ ہمارے تمام شہروں میں، کنٹونمنٹس میں، علاقوں میں، ریلوے اسٹیشن پہ کرفیو لگا دیا گیا تاکہ ہندوؤں کو، انڈینز کو لوٹ مار میں آسانی رہے۔ They lifted everything from ceiling fans to military equipment, utensils to water taps۔ انہوں نے ہر چیز اٹھا کے لے گئے، جس میں چھتوں کے پنکھے بھی، فوجی ساز و سامان بھی، برتن بھی، حتیٰ کہ پانی کے نلکے بھی اتار کے لے گئے۔ Thousands of army vehicles were used to carry looted goods to India۔ ہزاروں گاڑیوں کو استعمال کیا گیا کہ یہ لوٹا ہوا سامان انڈیا پہنچایا جائے۔ چلے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ ساری لوٹ مار انڈین حکومت کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی۔ ذرا غور سے سنیے گا خواتین و حضرات، یہ ایک مکتی بانی کا گوریلا اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹے، اس وقت جب انڈین آرمی کا اصل ناپاک چہرہ مشرقی پاکستان میں نظر آیا، کہ جب انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کی چھتوں کے پنکھے تک اتار لیے، نلکوں کے ٹیپ تک اتار کے لے گئے کہ یہ مغربی پاکستان کے، مشرقی پاکستان کے جو آنے والا وقت ہے ان کا غلام بن کر رہے۔ وہ خود لکھتے ہیں آگے، انڈین آرمی کے ایٹیٹیوڈ سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات زین العابدین لکھ رہے ہیں۔ زین العابدین لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش تعمیر کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آگے جا کر انڈیا کے ساتھ اس کا اتحاد ہو جائے گا اور ری یونیفیکیشن آف انڈیا یعنی گریٹر انڈیا بنانے کے لیے ان کو ایک سٹیپ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا the most significant player of this heinous game is India's notorious intelligence agency, the Research and Analysis Wing۔ اس ناپاک کھیل کا سب سے بڑا کردار را تھی،
جس نے 1968 میں جس کو قیام کیا گیا اور آج بھی ایٹنگ انٹو دی وائٹلز آف بنگلہ دیش، جو بنگلہ دیش کی جڑوں کو کھا رہی ہے، کھوکھلا کر رہی ہے، وہ آج بھی را ہے. یہ زین العابدین لکھ رہے ہیں، مکتی باہنی کے گوریلے. دیکھیے یہ ثبوت آپ کو ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کریڈیبل سورس کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص خود پاکستان آرمی کے خلاف لڑنے میں ایک مکتی باہنی کے دہشت گرد کے طور پر اس وقت جو اپنے خیال میں جنگ آزادی لڑ رہا تھا، اور یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں. آج یہ لکھتے ہیں زین العابدین اپنی کتاب میں کہ اس وقت بھی مجھے اچھے بنگالیوں نے کہا تھا کہ اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے، پاکستان توڑو گے، پاکستان کتنا بھی برا ہو انڈیا سے برا نہیں ہے، یہ انڈینز بعد میں ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے. اور یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں میں نے کیوں کی جو میں نے 71 میں کی. پھر ایک بہت بڑا ایک طوفان کے پاکستان آرمی نے 30 لاکھ بنگالیوں کو مار کے پھینک دیا. یہ مجیب الرحمان آخری وقت تک یہ، اور یہ آج بھی جو انڈین ایلیمنٹس ہیں یہ پروپیگنڈا اور خرافات پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. لاس اینجلس ٹائمز کے ڈھاکہ کا جو نمائندہ ہے اس کا نام ولیم جے ڈرومنڈ ہے، اس نے 1976 میں یہ رپورٹ شائع کی تھی. یعنی لاس اینجلس ٹائم کا ڈھاکہ کا نمائندہ وہ یہ لکھتا ہے، اور ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہیں گے یہاں سے، کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان پاکستانی فوج کے تقریباً 1500 افسروں پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، جن پر مارچ کی مدت میں اور دسمبر کے درمیانی مدت میں قتل عام کرنے کا الزامات ہیں. شیخ مجیب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بنگالیوں کو تحت ایک کیا، اس کی مثال نازی ظلم کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی، اور 200-400 نہیں بلکہ 30 لاکھ بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. یہ شیخ مجیب الرحمان کے الفاظ، 30 لاکھ کا فگر یاد رکھیے گا. اور پھر لاس اینجلس ٹائمز کا نمائندہ لکھتا ہے کہ دنیا اس پروپیگنڈے کو بغیر تصدیق کیے قبول کرتی چلی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ تعداد مبالغے پر مبنی ہے، ایگزیجریٹڈ فگر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نازی فوج تھی، جو نازی جرمنی کے لوگ تھے، وہ 5 سال میں 60 لاکھ یہودی بھی نہیں مار سکے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی فوج چند ماہ میں 30 لاکھ بنگالی مار دے؟ وہ فوج جو، اور 30 لاکھ لاشیں پھر کدھر گئی؟ لاشوں کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پورے خود یہ لکھتا ہے آگے کہ پورے بنگلہ دیش میں جب اجتماعی قبریں تلاش کی گئیں تو ان میں چند ہزار سے زیادہ قبریں برآمد نہیں ہوئیں، اور یہ بھی واضح نہیں تھا کہ وہ قبریں مکتی باہنی والوں نے ماری تھیں یا پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے ہوئے لوگ تھے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1972 میں بنگلہ دیش قیام ہونے کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا انسپیکٹر جنرل پولیس کی نگرانی میں، جس کے ذمہ یہ تھا کہ پورے ایسٹ پاکستان سے لوگ آ کر اس کمیشن کے آگے شکایتیں کریں کہ جن کے لوگوں کو پاکستان آرمی نے مارا ہے. 30 لاکھ کا فگر شیخ مجیب دے رہے تھے، اور لاس اینجلس ٹائم لکھتا ہے کہ اس بنگالی کمیشن کے سامنے صرف 2000 شکایتیں پیش ہوئیں. 2000 لوگ گم تھے جن کا پتہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، جن کے بارے میں شک یہ تھا کہ شاید وہ پاکستان آرمی کے ہاتھوں مکتی باہنی کے گوریلے ہوں گے اور جنگ میں مارے گئے. کہاں 30 لاکھ کا فگر، اور ان کے لیے شکایت کرنے والے صرف 2000 لوگ. اور یہ بنگالی کمیشن ہے، اس کو رپورٹ کر رہا ہے لاس اینجلس ٹائم کا نمائندہ. اسی طرح ایک امریکن تھنک ٹینک ہے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ، جس کے اندر امریکہ کے اعلیٰ ترین سائنسدانوں نے مل کے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے. اور اس تھنک ٹینک میں بھی تفصیل سے ایسٹ پاکستان میں را کی انوالومنٹ، مکتی باہنی کی تیاری، اور کس طرح مکتی باہنی کے ذریعے انہوں نے غداریاں اور بغاوتیں برپا کرا کر پاکستان کو توڑا، اس کے پورے بارے میں ایک انتہائی تفصیلی آرٹیکلز موجود ہیں. فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی ویب سائٹ پہ یا ان کے جو آرکائیوز ہیں اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت جو ایسٹ پاکستان کا انالیسس، اس میں ایک بات بڑی اہم نظر آتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اٹ واز را دیٹ واز بہائنڈ دی ہائی جیکنگ آف این انڈین ایئر لائنر ٹو لاہور ان 1971 attributed to the Kashmiris to give up a terrorist dimension to the Kashmiri national movement. 1971 میں جس ہم نے گنگا جہاز کا ذکر کیا تھا کہ کشمیریوں نے اس کو اغوا کر کر وہ لے کر آ گئے لاہور میں، اس کے بعد انڈینز نے کہا کہ کشمیری دہشت گرد ہیں اور اوور فلائٹس بند کر دیں. فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ یہ لکھ رہی ہیں کہ اس جہاز کو اغوا کروانے میں بھی را ملوث تھی. جس طریقے سے آج ممبئی کے سارا فساد را نے کریٹ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد تنظیمیں سپورٹ کر رہا ہے، کشمیری دہشت گرد ہیں. یہ ڈرامہ آج سے نہیں ہے، اس وقت سے بھی یہی ہو رہا ہے. جتنی دہشت گردی آپ کو انڈیا میں ہوتی بھی نظر آتی ہے، ان سب کے پیچھے خود را ہوتی ہے. جس طرح سمجھوتا ایکسپریس کا دھماکہ جو ہوا، جس کو پاکستان کو الزام لگایا گیا، اس میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا افسر کرنل پروہیت انوالو تھا، انڈین ہارڈ لائنر را کے لوگ انوالو تھے.
تو دیکھیے یہ تاریخی طور پر ہی سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی تاریخ میں دہشت گردی انڈیا میں ہوتی رہی ہے، یہ تمام را کے ایلیمنٹس انوالوڈ الزام پاکستان پہ. 71 میں بھی انہوں نے پاکستان کی اوور فلائٹس بند کرنے کے لیے گنگا جہاز کا ڈرامہ کھڑا کیا. لوکل کشمیری مجاہدین استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن اس کو سٹیج سیٹ کرنے میں، ان سے یہ کام کروانے میں کہ جس کے نتیجے میں نقصان پاکستان کا ہو، خود فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ لکھ رہی ہے کہ اس میں را انوالوڈ تھی. دیکھیے اب ہم کچھ اور آپ کو ریفرنسز دیتے ہیں. انڈین جنرل پلیٹ اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے، and I quote، اور یہ حکایت ڈائجسٹ میں مارچ 1978 میں چھپا تھا. وہ لکھتا ہے کہ ہماری اس کامیابی، یعنی ایسٹ پاکستان میں جو ان کو کامیابی ہوئی فوجی، وہ کہتے ہیں ہماری اس کامیابی میں کچھ اخلاقی عناصر بھی کار فرما تھے، جس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان آرمی کے خلاف لوٹ مار، آبرو ریزی، قتل عام، غیر انسانی تشدد کا بے بنیاد پروپیگنڈا اس قدر بڑھ چڑھ کر کیا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کے سب سے بڑے افسر سے لے کر معمولی سے سپاہی تک کی قدر منزلت ہر انسان کی نظر میں گر گئی. اس پروپیگنڈے کی وجہ سے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی خارج کر دیا گیا. اس کا اثر ان کے مورال پر پڑا. جہاں تک لڑائی کا تعلق، پاکستان آرمی کی یونٹیں اور بریگیڈ غضب اور قہر کے ساتھ لڑے. دیکھیے یہ اقتباس، یہ ریفرنس ایک انڈین جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان آرمی کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑا کھڑا کیا کہ پوری دنیا یہ ماننے پر تیار ہو گئی کہ پاکستان آرمی اس پاکستان میں ظلم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آرمی کا مورال بھی ڈاؤن ہوا، مقامی آبادی بھی ان کے خلاف ہو گئی. لیکن جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے، آرمی نے پورے قہر کے ساتھ ہمارا حشر نشر کر دیا. یہ انڈین آرمی کا جنرل خود اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر رہا ہے. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے نمائندے جولین کیسر کے مطابق، یہ بھی رائٹرز کا ایک نمائندہ ہے، جو لکھتا ہے، اگین یہ اردو ڈائجسٹ 1976 میں چھپا تھا، ریفرنس اس کا، 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں کی شجاعت اور حوصلہ مندی بے مثال تھی. ان کی تعداد کم تھی، میدان جنگ میں بھارت کو بہتر فوجی پوزیشن حاصل تھی کیونکہ اس کی تعداد اور اسلحہ بھی زیادہ تھا. اس کے مورچے بھی بلند پہاڑیوں پہ تھے جہاں سے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. دوسری طرف پاکستانی افواج کو نشیبی علاقے میں مدافعت کرنی پڑ رہی تھی، مگر پاکستانی فوج کی صلاحیت اور سرفروشی نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام کر دیے. دس از رائٹرز کا نمائندہ جولین کیسر، جو اردو ڈائجسٹ 1976 میں اس کو ریفرنس کے طور پہ پبلش کیا گیا. اسی طرح لندن کے اخبار ٹیلی گراف کے خصوصی نمائندے کے مطابق، یہ بھی اردو ڈائجسٹ 76 میں کوٹ ہوا، پاکستانی فوج کے حوصلے بلند تھے، بھارتی فوج اسلحہ، گولہ بارود اور عددی برتری پر بھروسہ کرتی، اس کے برعکس پاکستانی فوج کا بھروسہ صرف اللہ پہ تھا. وہ نعرہ تکبیر لگا کر جوابی حملہ کرتے تو بھارتی فوج کی صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی. رائٹر کے نمائندے کے مطابق لیکن جو یونٹس ہماری پوری اس پاکستان میں پھیلی ہوئی تھیں وہ بہت بعد تک مزاحمت کرتی رہی اور لڑتی رہی. لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد 18 دسمبر کو رائٹر کے نامہ نگار نے خبر دی کہ بھارتی فوج ابھی صرف ڈھاکہ اور کھلنا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، باقی تمام سیکٹرز پہ لڑائی جاری ہے اور پاکستان کے جوان اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. نامہ نگار نے کھلنا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، نامہ نگار نے کھلنا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا، اس جگہ پر بھارتی فوجیں داخل ہوئیں تو اسے خاک اور خون میں نہائے ہوئے پاک باز جانساروں کی لاشوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا، اور ان مجاہدین اسلام نے کھلنا کے کاغذ کے کارخانے، گودام اور پٹسن کے تمام ذخیروں کو اپنے ہاتھ سے ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا اور خود لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انہوں نے جام شہادت نون کرنے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو دشمن کے کام آ سکتی. دس از اگین ریفرنس بائی اے فورن جرنلسٹ. انڈین ایک کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل وی پی ایری کا، اس نے پاکستانی فوج کے بارے میں لکھا ہے، وہ ایک گارڈز کے کمانڈر تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی لیفٹیننٹ کرنل حاجی اکرام راجہ شہید کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ لیفٹیننٹ کرنل حاجی اکرام راجہ نے بھارتی مورچوں پر حملہ کیا اور بہادری کی موت پائی. ان کا چہرہ ہماری مشین گن سے چھنی ہو چکا تھا. جب ہم نے انہیں شہادت کے بعد دیکھا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے جس پوزیشن میں جوابی حملے کے وقت سپاہی ہوتا ہے. ان کے ہاتھ میں مشین گن پر جمے ہوئے تھے. اور کرنل وی پی یہ کہتے ہیں کہ جرأت اور بہادری کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس بہادر سپاہی کو خراج تحسین پیش نہ کریں. دیکھیے یہ صرف چند ایک واقعات ہیں. اب ہم آپ کو کچھ ایک واقعات اور سناتے ہیں. سید ضمیر جعفری ایک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے پاکستان آرمی کے، اور پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. انہوں نے خوبصورت نظم لکھی، کمال پور کا دستہ. ایسٹ پاکستان میں جو فوجی مارکے ہوئے نا، اس میں ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ باقی نہیں رہا. اس لیے باقی نہیں رہا کہ پاکستان فوج کے دستوں نے جو جنگ کی، یا تو وہ وہیں لڑتے ہوئے تمام شہید ہو گئے، پھر پاکستان کو وہاں شکست ہو گئی. پورا ریکارڈ جو کچھ بٹالین یونٹس کا ریکارڈ تھا وہ انڈینز کے پاس چلا گیا.
اور انڈینز کبھی بھی ہماری بہادری اور جرت کی داستانوں کو بیان کرنے والے نہیں تھے. یہ وہ داستانیں جو تھوڑی بہت قیدیوں کے ذریعے POWs کے بعد ہمارے پاس پہنچی ہیں, ان میں سے کچھ کمپائل کر کے یہ داستان ترتیبیں بنائی گئی جو لوگوں نے پھر بیان کرنا شروع کیا کہ کتنی حیرت انگیز جرت و دلیری کی داستانیں تھیں کہ پوری قوم سلام پیش کرنا چاہیے ان شہداء کو کہ جو ان حالات میں جن کو پتا تھا کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں, صرف 30, 35, 40 ہزار انفینٹری کے مقابلے پہ 4 لاکھ دشمن کی فوج چاروں طرف سے گھیر چکی ہے, اس کے باوجود وہ آخری سانس تک لڑے. کمال پور ایک چھوٹا سا گاؤں جس کے اوپر ہماری ایک دشمن کا پورے بریگیڈ نے حملہ کیا, اور اس کے مقابلے میں ہماری کوئی آدھی کمپنی تھی, کوئی 70-80 جوان تھے, اور دشمن کے کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب جوان. کین یو امیجن کہ 2,500-3 ہزار کا پورا بریگیڈ اور اس کے مقابلے پہ ایک کمپنی سے بھی چھوٹا ایک ہمارا دستہ ہو وہاں پر, اور وہ دستہ کئی دنوں تک دشمن اس دستے کو اوور رن نہیں کر سکا. اتنے اس نے ویو آفٹر ویو اٹیک کیے, کئی بٹالینز کا حملہ کیا, پورا بریگیڈ وہاں پہ رک کر کھڑا ہو گیا, لیکن کمال پور کو وہ اوور رن نہیں کر سکے جب تک کہ تمام جوان وہاں شہید نہیں ہو گئے. اس کے اوپر کمال پور کے دستے پہ ضمیر جعفری نے بڑی خوبصورت ایک نظم لکھی ہے, ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. ادو کے بریگیڈ کے مقابل کچھ سجیلے جری جیالے, وہ روشنی کے اٹل ارادے, وہ زندگی کے امٹ اجالے, متاع ایمان کے ذخیرے, ثبات و ایقان کے جزیرے, وطن کی خاطر ہتھیلیوں پہ سروں کی مشل جلانے والے, ہمیشہ روشن کمال پور کا دلیر دستہ, وہ شیر لشکر کا شیر دستہ. دیکھیے ایک حیرت انگیز ایموشنل تاریخ ہے. کمال پور از جسٹ ون ایگزامپل, کیونکہ پوری پاکستانی فوج اتنی بکھری ہوئی تھی کہ ہر محاذ پہ دشمن کے 10 گنا زیادہ فوجوں سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا. اوور آل تھیٹر میں بھی 40,000 فوج 40 لاکھ کے مقابلے 4 لاکھ کے مقابلے میں, اسی طرح ہر تھیٹر پہ یہی حال تھا کہ ہمارا کہیں پہ ہماری ایک بٹالین ہوتی تھی, 800 آدمی ہوتے تھے, اس کے مقابلے پہ پورا ڈویژن ہوتا تھا انڈین کا, 12-14 ہزار آدمی ہوتے تھے ایئر سپورٹ, آرٹلری, آرمر اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ. اس میں ایک تاریخ ساز واقعہ مارکا جو لڑا گیا اس پاکستان میں, وہ ہلی کی لڑائی تھی. ہلی ایک وہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں پر پورا انڈین آرمی کا ماؤنٹین ڈویژن, ان کا ایک آرمر بریگیڈ, ماؤنٹین ڈویژن کو 12-14 ہزار کے لوگ, پورا آرمر بریگیڈ جس کے اندر 200-250 ٹینک, اور اس کے مقابلے پہ ہماری ایک بٹالین 800 لوگ جن کے پاس, اور مقابلہ کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے کہ دشمن کے پاس 250 توپیں ہیں, پوری کور آرٹلری ان کے ساتھ ہے, 250 بھاری توپیں ان کے ساتھ ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 3 توپیں یا شاید 6 توپیں تھی میکسیمم, 3 یا 6 توپیں 250 توپوں کے مقابلے میں. دشمن کے پاس 200 ٹینک, ہمارے پاس 3 ہلکے ٹینک. اور پھر یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر میجر محمد اکرم نشان حیدر شہید, جن کو ہمارے شہداء کی لسٹ اگر آپ نشان حیدر کی دیکھیے تو میجر اکرم بھی ہیں, ان کو ہلی کے مقام پہ نشان حیدر دیا گیا تھا کہ 800 جوانوں نے دشمن کے پورے ڈویژن کو کم از کم 18 دن تک روک کے رکھا. اور ملٹری ہسٹری میں ایسی کم مثالیں ملیں گی. انڈین آرمی پاگل ہو گئی تھی اس ہلی کے اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد, جب ڈھاکہ فال ہونے کے بعد بالآخر وہاں پر ہر طرف سرنڈر ہو گیا تو پھر فوج نے اپنے آپ لڑائی روکی وہاں پر, لیکن انڈین آرمی سر پکڑ کے بیٹھی رہی. 22 نومبر کو وہاں لڑائی شروع ہوئی, 16 دسمبر تک یہ چھوٹی سی بٹالین پورے انڈین ڈویژن, ان کے آرمر بریگیڈ, کور آرٹلری, ایئر اٹیکس اور ان کے ایئر بورن اٹیکس کا مقابلہ کرتی رہی. دنیا کی جنگی تاریخوں میں ایسی تھوڑی مثالیں ملتی ہیں. ہلی کے شہداء کو, ہلی کے غازیوں کو, ہلی کے مجاہدین کو پاکستانی قوم نے کبھی خراج تحسین پیش نہیں کیا. اور یہ صرف ایک مورچہ ہے, جیسے ہم نے کہا کمال پور کا جو شیر دلیر دستہ ہے اس کو بھی ہم نے کبھی خراج تحسین پیش نہیں کیا. صرف یہاں سیاسی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ جناب فوج نے ہتھیار ڈال دیے, اس کے نتیجے میں ہم ہار گئے. جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو سیاستدانوں نے کی, جو غلطیاں کوتاہیاں اس وقت دانشوروں نے, میڈیا نے کی, اور جو دشمن کی سازشیں جو برسوں سے بلڈ ہو رہی تھی جن کو دیکھا جا رہا تھا لیکن ان سازشوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی, اس کا کفارہ ہمارے شہداء نے اپنے خون سے دیا. لیکن المیہ یہ ہے اس بات کے باوجود کہ ہمارے چند ایک جرنیلوں نے غلطی کی ہوگی اس وقت جو ایسٹ پاکستان کے تھیٹر میں تھے یا سینئر آفیسرز تھے, لیکن باقی پوری فوج جو وہاں موجود تھی انہوں نے اپنے خون سے آج ہم پوری قوم کے سامنے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان شہداء کو, ان غازیوں کو, ان کمال والوں کو, ان ہلی کے مجاہدین کو, ان تمام دستوں کو جو پورے اس پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. ایک بٹالین ہماری دشمن کے گھیرے میں آ گئی. انڈین کمانڈنگ آفیسر نے اس کو خط لکھا, جب تم گھیرے میں آ چکے ہو واپسی کا تمہارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے, اور اپنے ہتھیار کو ڈال دو. وہ کمانڈنگ آفیسر اس بٹالین کے, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ کرنل, وہ اس انڈین خط جو ان کو بھیجا گیا تھا اس کو اپنی پاکستان ایک گولی میں لپیٹ کے, ایک رائفل کی گولی میں لپیٹ کے واپس بھیجتے ہیں کہ تم نے باتیں بہت کر لی, اب ذرا ہتھیار کے جوہر دکھا کے دیکھو, ہمیں پتہ لگے کہ بھارتیوں کو بھی لڑنا آتا ہے. اور اس کے بعد اس بٹالین نے جس جاں فروشی اور جاں بازی سے انہوں نے مقابلہ کیا, انڈین اس پر قابو نہیں پا سکے. اللہ کا کرم, یہ شہداء تھے ہمارے,
ایسٹ پاکستان کی شہادتیں اتنی حیرت انگیز ہیں کہ پاکستان کی جنگی تاریخ میں، مسلم دنیا کی جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات کم ملیں گے جو ایسٹ پاکستان کے ہیں. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھیں. اب بہت کتابیں چھپ چکی ہیں. تاریخ کا ایک اور پہلو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب پاکستان آرمی نے لڑائی بند کر دی تھی تو بہت بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان میں ایسے بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا. البدر اور الشمس کے نام سے دو مجاہدین تنظیمیں بنائی گئی تھی جو والنٹیئرز تھے، جو بنگالی لڑکے تھے، جو پرو پاکستان تھے، پاکستان سے پیار کرنے والے تھے. اور پاکستان آرمی کو تو جنیوا کنونشن کے تحت کسی حد تک کوئی پروٹیکشن مل گئی، لیکن ان تمام بنگالیز کو جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، البدر اور الشمس کے مجاہدین، ان کو مکتی باہنی کے اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا گیا. اور ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں تماشے لگائے جاتے تھے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے اور ان بچوں کو ایک ایک کر کے لایا جاتا تھا، ان کی آنکھیں جلائی جاتی تھی، ان کو سنگینوں سے چھیدا جاتا تھا اور ان کو اس بری طرح ذبح کیا جاتا تھا کہ تاریخ میں ایسی دردناک مثال نہیں ملتی. یہ سارا سلوٹر انڈین آرمی خود کر رہی تھی اور مکتی باہنی کے گوریلے ان کے ساتھ شامل تھے. اس کے ڈاکومنٹڈ ریکارڈز اویلیبل ہیں، نیٹ پہ تصویریں اویلیبل ہیں اور اب بہت سارا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. اس قتل و غارت کے بعد ان لوگوں کی جو فیملیز تھی، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بہاری جنہوں نے ساتھ دیا تھا پاکستان کا، بہاری اور بنگالیز، وہ ابھی بھی مشرقی پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں رہ گئے ہیں اور 40 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو پاکستان نہیں لایا گیا. وہ آج بھی نسل ان کی پوری تبدیل ہو چکی ہے. ایک نسل جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اب 40 سال کی ہو چکی ہے. وہ روز پاکستان کا جھنڈا اوپر کرتے ہیں، پاک سرزمین پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. اور پورے مشرقی پاکستان میں، بنگال میں ان کے مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں اور پاکستانی قوم پر یہ قرض ہے آج تک کہ اپنے ان جوانوں کی فیملیز کو، اپنے ان پاکستان سے پیار کرنے والے بہاریوں کو اور پرو پاکستانیز بنگالیز کو جن کو ہم پیچھے چھوڑائے تھے میدان جنگ میں، ان کو اب یہ قوم واپس لے کر آئے. ہم 17 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، 2.5 لاکھ پاکستانی جو 40 سال سے پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر پاکستان آ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. لیکن پاکستان میں رہنے والے غدار اور بغیرت لوگ ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے اس بات کی کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان نہ لایا جائے. یہ ایک قرض ہے 71 کے جنگ کو. اس وقت تک ہم ختم نہیں کر سکتے اس معاملے کو جب تک ان پاکستانیوں کو ہم پاکستان لے کر واپس نہ پہنچے اور دوسرا ہندوستان سے ہم اس کا انتقام نہ لے لیں. انتقام ہم پر واجب ہے اور اللہ کی قسم ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں. اور 16 دسمبر کا دن جب ہر سال آتا ہے ہم اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی ہم توڑ کے اب چھوٹے چھوٹے حصوں میں کریں گے اور وہ ہم سے شکایت نہیں کر سکتا اب، کیونکہ جب وہ پاکستان کو پہلے توڑ چکا ہے ہم صرف جوابی کارروائی کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ مشرقی پاکستان پر کتابیں پڑھیے. بہت ساری کتابیں پاکستان آرمی کے جنرلز نے، آفیسرز نے، ان لوگوں نے کہ جو مشرقی پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. خاص طور پہ قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز، پھر بہت سارے آفیسرز کی بکس، پلس اب تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود مکتی باہنی کے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اب تو خود انڈین رائٹرز بھی صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ جو قتل و غارت ایسٹ پاکستان میں ہوا وہ پاکستان آرمی کی طرف منسوب کر دیا گیا. آرمی نے وہ قتل و غارت نہیں کیا تھا، اصل میں وہ قتل و غارت مکتی باہنی کا تھا. اس طرح کا ایک آرٹیکل جو ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ٹروتھ اباؤٹ جسور میسیکر ہے، ریٹن بائی شرمیلا بوس. ٹیلی گراف انڈیا میں چھپا تھا یہ 2006 میں. ٹیلی گراف انڈیا 2006، ٹروتھ اباؤٹ جسور میسیکر. جسور میں ایک میسیکر ہوا تھا، قتل و غارت ہوا تھا جو سارا منسوب کر دیا گیا آرمی کی طرف. اب وہ خود لکھتی ہے کہ وہ آرمی نے نہیں، مکتی باہنی نے کیا تھا. اور اس طرح کے سینکڑوں قتل و غارت جو پورے ایسٹ پاکستان میں کیے گئے، جس کی ساری ڈاکومنٹیشن قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز میں ہے. اس کتاب کو تلاش کریں اور لازماً پڑھیں. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو کہ کیوں پاکستان آرمی کو ایکشن کرنا پڑا ایسٹ پاکستان میں، اور وہ ایکشن صرف اپنی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بچا لیا گیا تھا. اگر انڈین آرمی اپنے اتنے 14 یا 12 ڈویژنز کے ساتھ چاروں طرف سے حملہ کر کے پاکستان میں داخل نہ ہو جاتی. اب یہاں پہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ یہ پاکستان کی سرحدیں پار کر کے ایسٹ پاکستان میں داخل ہو؟ پاکستان نے کبھی انڈیا کو نہیں توڑا، انڈیا نے ہم پر حملہ کر کے پاکستان کو توڑا ہے. اگر الیکشن ہوا تھا، الیکشن میں جو بھی فساد تھا، جو بھی اختلاف تھا، ہمارا داخلی معاملہ تھا. انڈیا کو کس نے حق دیا یہ؟ اور یہ پروف ہو چکا ہے کہ 1965 کے بعد سے ہی انہوں نے سازش بلڈ کر لی تھی اس پاکستان کو توڑ کر الگ کرنے کی، اور برسوں گریلے تیار کرتے رہے، دہشت گرد بھیجتے رہے. آج دنیا کیوں نہیں سوال کرتی انڈیا سے کہ پاکستان کو توڑنے میں جو تمہارا ناپاک کردار تھا اس کا حساب کون دے گا؟ آج جب وہ شور کرتے ہیں کہ پاکستان کی ISI، یہ پاکستان کی آرمی کبھی سکھوں کو مدد کرتی ہے، کبھی کشمیری مزاحمت بلڈ کرتی ہے، کبھی نیکسٹ لائٹ سے تامل ناڈو اور ناگالینڈ میں انڈیا کے خلاف کام کرتی ہے، تو کیوں شور کرتے ہیں جب انہوں نے ایسٹ پاکستان میں مکتی باہنی کے دہشت گرد تیار کر کے پاکستان توڑا تھا؟
اور یہ بات ہم ان کو صاف بتا دیں کہ ہم ایسٹ پاکستان کو نہیں بولے ہیں، اس کا انتقام لیا جائے گا ان سے اس بات پہ۔ اور آج جو انڈینز کر رہے ہیں تحریک طالبان کو سپورٹ کر کے، بلوچستان لبریشن آرمی کو فساد برپا کر کے، اور اسی طرح کے کرپٹ سیاستدانوں کو خرید کے، جس طرح شیخ مجیب کو انہوں نے خریدا تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان ٹوٹ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ آج اللہ کے فضل سے یہ بغیرت دشمن ہے ہمارا، جب تک 10 گنا زیادہ طاقت نہ ہو، ہزاروں لاکھوں غدار ہماری صفوں میں فوجیں نہ پیدا کر لیں، جرات نہیں کرتے سرحد پار کرنے کی۔ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، 7 لاکھ کی ہماری فوج ہے، 17 کروڑ کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے چند دہشت گرد پیدا بھی کر دیے، تو اللہ کے فضل سے کچھ نہیں کر سکتے یہ پاکستان کا۔ ہم نے ان کے تمام ایجنٹس کو سوات میں مار کے الگ کر دیا، ساؤتھ وزیرستان میں ان کا سر کو چل رہے ہیں، بلوچستان میں انشاءاللہ ان کے دہشت گردوں کا دماغ ٹھیک کیا جائے گا۔ اور جو سیاستدان اور ایلیمنٹس اس وقت شامل ہیں ان غداروں کی مدد کرنے میں جن کو انڈیا نے تیار کیا ہے پاکستان میں، ان کا مستقبل بھی تاریخ ہے اس ملک میں انشاءاللہ۔ آنے والا وقت دکھا دے گا اس بات کو۔ یہ کوئی اس پاکستان نہیں ہے جو ویسٹ پاکستان اس وقت آج ہماری صورتحال ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کی 17 کروڑ کی عوام اپنی فوج سے پیار کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ متحد ہیں انڈیا کے خلاف۔ اور آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ کہ اللہ نہ کرے یہ انڈینز کا گیم پلان کہ مغربی پاکستان کو توڑیں گے، یا انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ریڈیو پاکستان دہلی اور انشاءاللہ دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم لہرائے گا۔ وہ چھیڑ تو چکے ہیں ہمیں، حساب تو ہم نے چکانا ہے، اب وہ صرف وقت کا انتظار کریں، جب اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ اس کی تقدیر ہمارے ہاتھوں مکمل ہوگی۔ پاکستان انشاءاللہ عافیت میں۔ اب یہ 16 دسمبر کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں، نہ کمال پور کے شہداء کو، نہ ہلی کے شہداء کو، نہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں شہداء کو، ان سویلینز کو کہ جن کو 7 مارچ اور 25 مارچ کے دوران مفتی باہنی نے ذبح کیا تھا۔ کم از کم 7 لاکھ 8 لاکھ شہداء ہماری ان بہنوں کو نہیں بولے جن کو مفتی باہنی نے جن کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ سارے حساب ہم چکائیں گے آنے والا وقت، اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے یہ کہ اس پاکستان میں کیا ہوا تھا۔ اس دن ہمیں چوٹ لگی تھی، ہم ختم نہیں ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ہم زندہ قوم ہیں، اور زندہ قومیں اپنے شہداء کو یاد بھی رکھتی ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتی بھی ہیں، اور اپنے دشمنوں سے بدلہ بھی لیتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اپنے دشمنوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔